عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ چند گزارشات گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالہ سے عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت حق سچ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق سننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حق پر چلنا بھی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، محاورہ جو بولا جاتا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو کسی اہل علم سے پوچھا جائے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سوال کرو اہل علم سے، یہ اہل کتاب سے۔ اللہ نے کہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل علم اور اہل ذکر میں فرق کیا ہے؟ کتابی علم میں فرق یہ ہے اور اہل ذکر میں فرق یہ ہے، کتابی علم کامل نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس کے اندر گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے ان سے سوال کرو، یعنی مراد کیا ہے؟ اہل ذکر سے مراد اہل نظر ہے۔ جی بول چھوڑا نا یار، اہل ذکر سے مراد اہل نظر ہے۔ فرمایا جب تم اہل علم سے پوچھو گے تو وہ کتاب دیکھے گا، کتاب کھولے گا، کتابی بھی علم بتائے گا۔ لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں ان کی نظر کتاب پر نہیں ہوتی، صاحب کتاب پر ہوتی ہے۔ وہ براہ راست اس سے پوچھتے ہیں، براہ راست اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں بروز برہان معقلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے شیخ کامل، بڑے محدث تھے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ لیکن جب کسی بندے کو احادیث مبارکہ کے صحیح ہونے کا پتہ نہ چلتا نا تو ان کے پاس جاتے، اہل نظر کے پاس جاتے، اہل ذکر کے پاس جاتے۔ ایک محدث تھے جنہیں اپنے اوپر بڑا مان تھا اور سند کے لحاظ سے انہیں یہ بھی تھا کہ جتنی اسناد میرے پاس موجود ہیں ان میں بھی کوئی سند غلط نہیں ہے۔ آپ ان کے پاس چلے، ان بزرگوں کے پاس، ان سے جا کر عرض کرتے ہیں مجھے ایک حدیث مبارکہ کے متعلق چاہیے، یہ حدیث سرکار کی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے غسل کیا؟ اہل نظر کی بات ہو رہی ہے، اہل ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ غسل کیا، خوشبو لگائی، تخت بچایا، اوپر بیٹھے، اپنے اوپر چادر اوڑھ دی۔ آپ نے فرمایا تم حدیث پڑھتے جاؤ، اگر میں نے سر ہلا دیا تو رک جانا، میں نے سر ہلا دیا تو رک جانا، اگر میں چپ بیٹھا رہا تو پڑھتے رہنا۔ وہ پڑھتے گئے، ایک مکان ایسا آیا وہاں آپ نے چادر سر پر اوڑھی تھی، سر کو ہلایا۔ جب سر کو ہلایا نا تو وہ جو محدث سے آئے تھے حدیث مبارکہ کے متعلق معلوم کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جناب بابا گل تے پوچھو نا، پوری تے سنو نا، گل پوری تے سنو نا، نیڑیوں مکانے ہو۔ آپ نے فرمایا ہم دور نہیں جانے دیتے، قریب سے ہی بندے کا کام کر دیتے ہیں نا۔ وہ جو تھے نا انہوں نے کہا نہیں جناب پوری گل پوچھو، پوری سنو، پھر اگے تساں گل پوچھے۔ انہوں نے کیا ہے جلالا تو کیتا اشارہ، اشارہ کیا نا تو جو اشارہ کر کے
سارے پردے ہٹ گئے. فرمایا تو کہتا میری سنو، وہ سامنے کملی والے فرما رہے ہیں یہ فرمان میرا نہیں ہے، میں تیری سنوں یا کملی والے کی سنوں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اہل علم نہیں، علم والے کتابیں رکھ کے بیٹھے ہیں، جنہیں علم پر مان ہے وہ جناب والا ٹیبل رکھ کر کتابوں کا ڈھیر رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں، اور جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے کا تعین کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا توجہ اس آیت مبارکہ میں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، ایک بچہ ساتھ لائیں، اور یہ علی کی عدالت میں جب پیش کیا نا مقدمہ، ایک کہتی ہے یہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے یہ میرا ہے. بچہ ایک ہے، سوال دونوں کر رہی ہے، ایمان دونوں کی ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا جلدی گل مکاؤ، ماں علی آخنے نہیں یہ رہا. کوئی عشق بھی تک کوئی شیع نہیں ہے نا یار، عشق بھی تک کوئی شیع نہیں ہے نا یار. ماں تُسا کی اکیجلی سنا سالی ہے کون ہے؟ توجہ فرمایا جلدی گل مکاؤ، ماں علی آخنے نا. ایک آنی نہیں جناب ماڑا آیا، دوسری آنی ہے نہیں جناب ماڑا ہے. آپ نے فرمایا فیصلہ نہ کرنی ہے نہیں. آپ نے اپنے غلام کو کہا، فرمایا تلوار لے آ. تلوار لے کر آ، میں تلوار سے اس بچے کے 2 ٹوٹے کروں گا، ایک آدھا حصہ اسے دوں گا، آدھا اسے دوں گا. جب آپ نے فرمایا ایک ٹھیک ہے، ایک بولی تو آخر لگی ٹھیک ہے، دوئی جڑی اصل سی نا آئے ہوئے جڑی اصل سی نا ایک آنی ہے ٹھیک ہے جناب ٹوٹے کرو، ایک مارا ٹوٹا تو ایک ہی سنا. تو جڑی اصل ماں سی نا اس آکھے جناب مہربانی کرو ٹوٹے نہ کرو، اسے ہی نہیں جوڑانا. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو جو اصل ماں تھی، ماں کی ممتا کے اندر پیار و طرف پیدا ہوئی. عرض کرنے کی حضرت ٹوٹے نہ کرو، اسے دے دو لیکن ٹوٹے نہ کرو. آپ نے فرمایا یہ جو ہے یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ جو ہے سچ بولتی ہے، اگر اس کا بچہ ہوتا تو کبھی ٹوٹے گا نہ جاتی. فرمایا کس سے سوال کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اور علی کا نام توجہ آپ کی والدہ نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں، یہ شیر نہیں. حیدر کا معنی بتانے لگا ہوں. شیر کون سا حیدر شیر ہے؟ فرمایا حیدر وہ شیر ہے جو پہلے شکار کو جگاتا ہے. آئے ہائے ہائے ٹلے بولنے ہوئے رہا، اور کدے کدے کوئی ٹائم ہونا ہے وہ بولنا تھا بھی. توجہ کرنا جی، حضور علیہ السلام کے صحابہ ساتھ ہیں، خیبر کا قلعہ فتح کر رہے، 4 دن گزر چکے نا قلعہ فتح نہ ہوا. ایک دن حضور علیہ السلام شام کے وقت حضور نے فرمایا تم سے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا لیکن کل ان تھوڑی جی توجہ کر سو تحقیدے دی گل لگایا کل، اور سکی لوگ کے گل آخنے کلہ کی کسے کی خبر نہیں، اللہ نے نبی کی بھی خبر نہیں. میں کیا حضور کل کی بات کر رہے ہیں جب اللہ نے اپنا آپ مصطفیٰ سے چھپایا نہیں ہے، تو پھر کون سی جائے جو حضور کے سامنے نہیں ہے. توجہ کرنا جی، حضور نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اسے عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرمائے گا. ایک دوسری یہ بات حضور فرماتے کل یہ جھنڈا میں اسے عطا کروں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، کملی والے سے بھی پیار کرتا ہے. تو تیسری سنے آجے حضور فرماتے کل یہ
توجہ پہلی گل کے کی تھی حضور فرمایا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے کملی والے سے بھی پیار کرتا ہے. تیسری گل سنیے ایمان تازہ اسی حضور فرماتے کل یہ جھنڈا میں اسے عطا کروں گا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے کملی والا بھی پیار کرتا ہے. توجہ جی توجہ. حضور رات گزر گئی سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر بن خطاب اولو العزم صحابہ راتی پوری عمرہ نے کدے ماں کھٹکا نہیں ہویا کدے ماں اندر گل پیدا نہیں ہوئی لیکن اس راتی پورا ستا نا میں سوچنا رہا کدے جھنڈا ماں لبے کبھی کبھی جھنڈا مجھے مل جائے. فرماتے صبح ہی سارے حضور کی بارگاہ میں تھے میرے محبوب کریم نے یوں کر کے دیکھا یوں کر کے دیکھا نا تو فرماتے تو سارے مجمع تے حضور نظر پائی نا تے علی نظر نہ آئے نا محبوب فرمایا آئی نا علی ابن طالب. حضور فرمایا تمہارے صحابہ ایک دسو علی کتھے ہے علی کہاں ہے. صحابہ دوڑتے ہوئے گئے حضرت علی کے پاس. آپ کو آنکھ درد کر رہی تھی آنکھ سے پانی نکل رہا تھا. محبوب کریم سے عرض کی حضور ان کی آنکھ میں درد ہے پانی نکل رہا ہے. محبوب کریم نے فرمایا علی کو بلا کے لاؤ. محبوب نے کیا اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پر لگایا اور پوچھا علی اب بتا. فرمایا سونیا درد بھی ختم بھی زیادہ. پھر حضور نے جھنڈا دیا ماں ٹائم کوئی توجہ کرنا جی. حضور نے جھنڈا دیا نا علی جھنڈا لے کر خیبر میں گئے نا جب قلعے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے نا اندر مرحب پڑا تھا. فرمایا کھول ہے دروازہ کھول ہے دروازہ. مرحب اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں 1000 بندہ آئے وہ مرحب تھا اتنی اس کی طاقت تھی. صاحب لایا جے 1000 بندہ جس کے مقابلے میں آئے مرحب تنہا ہو اسے مرحب کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کھول ہے دروازہ. اندر آخر لگائے بڑے آئے دروازہ نہیں کھول سکے ہوئے تو کون ہے. فرمایا پتہ ہی انلسی سمتنی امی حیدرہ. جدو غیرانہ گل کیتی جائے تو آج کر کے گل کری نا اکھا بھی چکھا پا کے گل کری نا. آپ نے کی طرف فرمایا انلسی سمتنی امی حیدرہ. اوہ جانا ہے ماری ماؤ مارا نا حیدر رکھے. حیدر کا معنی پتہ کیا ہے جو شکار کو پہلے جگائے پھر اس کی تیار کرے پھر پنجہ پائے پھر ریزے کرے اسے حیدر کہتے ہیں. تو جو اس پھر آ گیا جناب تُسے کون ہو. فرمایا بڑے بڑے آئے زور لائے دروازہ تے کون نہیں کھل سکیا تُساں کون ہو. فرمایا میں حیدر ہوں. ان تو جو علماء جڑی گل لکھی آخنے نا اے جڑا مرحب سی نا اے راتی ستا نہ سی اس کی پہلے خواب آیا سی. آئے ہائے تو جو لوگاں نے کوئی پتہ نہیں میں گرگاں گل کرنا اس کی خواب بہت پہلے آیا سی. کوئی حیدر نانا شیریا جڑا مارے پر قبضہ کرنا ہے تو ماں ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. آپ اس نے خواب پر علی مطلع ہوئے علی کی خبر دیتی. آپ بار کھلو کے آ گیا اور جس حیدر تا خواب تک ایسی وہ آ گیا. توجہ اس کو نہیں کھولیا دروازہ. اس نے کہا تو سب کون ہے. فرمایا میں کلا آیا حیدر مالا نہ آیا بڑے آئے نہیں کھولی سکے. فرمایا وہ آئے تھے مجھے بھیجا گیا ہے. اپنا بلانا اور ہے اپنا آنا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. فرمایا وہ آئے تھے مجھے بھیجا گیا ہے.
آنے میں اور بیچنے میں فرق ہے. تو اس آکھیا لائی کنو زور سجا ہاتھ نہیں پایا کھبا ہاتھ اینج پایا نا کس کی 80 بندے لگی تے جناب پرتنے سن علی اینج ہاتھ پایا نا اینج چکیا خیبر نہ دروازہ اینج چکیا تے چک کے آخیا جنا خواب تکیا سی وہ خواب حیدرمان کا شیر تھا فرما وہ خواب پورا ہو رہا ہے میرے ہاتھ تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. یہ علی بھی طاقت ہے گالی تھے مکئیے تے پھر اگے چلے شروع کر ساں. اللہ رب العزت سرکار کی محبت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.